السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان، تقوی اور اخلاق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو اچھی صفات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی کی سیرت کے 2 رخ دیکھیں گے۔ پہلا رخ جو ہے وہ دور جہالیت کا ہے، یعنی ایمان لانے سے پہلے کا، اور اس وقت ان کا نام جو ہے وہ زید الخیل تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا تھا۔ آئیے آج ان کی زندگی کا پہلا رخ دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو شخص زمانہ جہالیت میں بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ اسلام میں بھی اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ زید الخیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جہالیت کا ایک واقعہ بہت بڑے تاریخ دان شیبانی بنو عامر کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت زید الخیر اسلام لانے سے پہلے ایک ڈاکو تھے۔ ہمارے علاقے میں 1 سال قحط پڑ گیا، کھیتی باڑی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تاریخ دان شیبانی بنو عامر مزید فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی اپنے خاندان کو لے کر ہیرا شہر چلا گیا اور گھر والوں سے کہا میں مال کمانے جا رہا ہوں، میرا انتظار کرنا، اللہ کی قسم اگر میں مال نہ کما سکا تو خالی ہاتھ ہرگز نہیں آؤں گا، بلکہ وہاں ہی جان دے دوں گا، یعنی مر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمارا ساتھی زیادہ راہ لے کر، یعنی سفر میں ظاہر ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام تو کرنا ہوتا ہے نا، وہ لے کر سفر پر نکلا۔ دن بھر چلتا رہا، رات آئی تو ہمارے ساتھی نے ایک خیمہ دیکھا۔ خیمے کے پاس ہی ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھی نے گھوڑے کی رسی کھولی، اس پر سوار ہوا اور کہنے لگا اپنے آپ سے یہ ہے پہلا مال غنیمت۔ اچانک ایک آواز آئی کہ اس گھوڑے کو رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ، یعنی گھوڑا یہیں پہ چھوڑو اور جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ سن کر ہمارے ساتھی نے گھوڑا وہیں چھوڑ دیا اور مسلسل 7 دن تک مزید سفر کرتے رہے۔ 7 دن کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا جس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے۔ اس باڑے کے ساتھ ہی ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت سا چمڑے کا خیمہ تھا۔ خیمے میں سے خوشحالی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے ساتھی نے خیمے میں جھانکا جہاں ایک بوڑھا جس کا نام محل تھا، وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ بھی جا کر پیچھے بیٹھ گئے اور کھانے میں شریک ہو گئے۔ دبے پاؤں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ویسے بھی مغرب ہونے والی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ جو بوڑھے تھے ان کو نہیں پتا چلا کہ کوئی ان کے پیچھے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی نے بوڑھے محل کے ساتھ کھانا بھی کھایا، مشروب بھی پیا۔ اسی دوران ایک لمبا قدور آدمی جو بھاری بھرکم تھا، عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کی طرف آیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 غلام تھے جو کہ گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ شخص تقریباً 100 اونٹوں کا مالک تھا، یعنی ایک تو اونٹ تھا نا، باقی 100 اونٹنیاں تھیں۔ ان 100 اونٹنیوں کے آگے ایک بہت بڑا دیو ہیکل اونٹ چل رہا تھا۔ جب اونٹ بیٹھتا تو سب اونٹیاں بھی بیٹھ جاتی اس کے ارد گرد۔ اس شخص نے ہمارے ساتھی کو اپنے پاس بلایا۔ ہمارا ساتھی خیمے سے باہر آ گیا
اس شخص نے اپنے خادم سے کہا اسے موٹی تازی اونٹنی کا دودھ پلاؤ۔ پھر دودھ سے بھرا ہوا برتن ہمارے ساتھی کو اس نے دیا اور کہا پی لو۔ ہمارے ساتھی نے سارا دودھ پی لیا۔ پھر اس شخص نے خادم سے مزید دودھ لانے کو کہا اور خوش ہو کر ہمارے ساتھی کو وہ بھی دیا اور کہا پی لو۔ ہمارے ساتھی نے آدھا دودھ پیا۔ پھر اس شخص نے ایک بکری ذبح کروائی، اس کا گوشت خود اپنے ہاتھوں سے بھونا اور ہمارے ساتھی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ جب ہمارے ساتھی کا پیٹ بھر گیا تو اس شخص نے خود بھی کھانا کھایا اور اپنے دونوں غلاموں کو بھی کھانا کھلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب گہری نیند سو گئے۔ ظاہر ہے اتنا جو کھانا کھایا تھا، نیند تو آنی تھی۔ ہمارے ساتھی نے موقع غنیمت جانا بڑے اونٹ کی رسی کھول دی اور اونٹ پر سوار ہو کر اونٹ کو دوڑ لگوا دی۔ اونٹ کے ساتھ ہی 100 اونٹنیاں بھی چل پڑیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہمارا ساتھی رات بھر چلتا رہا۔ صبح جب اس نے دیکھا کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی یہاں تک کہ دوپہر ہوگی۔ پھر ہمارے ساتھی نے اچانک دیکھا کوئی بہت بڑی بلا اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ قریب آنے پر پتا چلا یہ تو وہی شخص تھا، لمبے قد والا، جس نے اسے دودھ بھی پلایا تھا اور بکری کا گوشت اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلایا تھا، اور جو ان سب اونٹنیوں کا اور اس بڑے سے اونٹ کا مالک بھی تھا۔ اس شخص نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان میں رکھا اور اپنے اونٹ کی اوٹ میں یعنی اس کے پیچھے چھپ کر ہمارے ساتھی کا نشانہ باندھ لیا اور کہنے لگا اونٹ کی رسی کھول دو۔ ہمارے ساتھی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں قحط آنے کی وجہ سے ہیرا شہر میں بے بس بھوکی پیاسی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں سے قسم بھی کھا کر آیا ہوں کہ مال لے کر لوٹوں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا ارے کمبخت، تم اب اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو، شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو، یہ میرا حکم ہے، تم ہمارا اونٹ اور ساری اونٹنیاں چرا کر آ گئے ہو، ہم نے تمہارا اتنا خیال رکھا۔ ہمارے ساتھی نے جواب دیا میں تو ہرگز تمہیں اونٹ واپس نہیں کروں گا۔ اس پر اس شخص نے کہا تم بڑے مغرور اور متکبر شخص ہو، احسان فراموش ہو، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ پھر اس شخص نے ہمارے ساتھی سے کہا اس اونٹ کی لگام میں 3 گرہیں ہیں، بتاؤ کس گرہ پر نشانہ لگاؤں؟ ہمارے ساتھی نے کہا درمیانی گرہ پر نشانہ لگاؤ۔ اس شخص نے تیر پھینکا جو کہ عین تیسری گرہ میں اس طرح لگا جیسا کہ کسی نے اپنے ہاتھ سے آ کر اس میں چبو دیا ہو۔ پھر اس شخص نے دوسری اور تیسری گرہ کو بھی نشانہ بنایا، نشانہ بالکل صحیح گرہوں کے اوپر لگا۔ جب ہمارے ساتھی نے اس شخص کی تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور بادب کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے ہمارے ساتھی کے پاس آ کر اس کی تلوار اور تیروں سے بھری جو ترکش تھی نا وہ لے لی اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ ہمارا ساتھی اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس شخص نے ہمارے ساتھی سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ظاہر ہے ہمارے ساتھی نے تو اس کے اونٹ چوری کیے تھے نا، لہذا ہمارا ساتھی اداس اور غمگین ہو گیا اور کہنے لگا کسی اچھے سلوک کی تو مجھے قطعاً توقع نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کیوں؟ ہمارے ساتھی نے جواب دیا کیونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے اور اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے۔ اب اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی اللہ نے مجھے تمہارے حوالے کر دیا ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ اس شخص نے ہمارے ساتھی سے پوچھا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا جبکہ تم نے میرے باپ ملحل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تم نے اس کے ساتھ مل کر مشروب بھی پیا ہے؟
جب ہمارے ساتھی نے اس کے منہ سے والحل کیا نام سنا تو بے اختیار اس سے پوچھا تو کیا تم زید الخیل ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں میں زید الخیل ہوں۔ ہمارے ساتھی نے عرض کی تو پھر مجھ پر مہربانی کیجیے نا۔ زید الخیل نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ ہمارے ساتھی کو اپنے گھر لے گیا اور وہاں جا کر کہا اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو میں سب کے سب تمہیں دے دیتا، لیکن یہ میری ایک بہن کی ملکیت ہے، یعنی میری بہن کے ہیں۔ تم چند دن میرے پاس رہو، ان قریب میں ایک ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں، وہاں سے مجھے جو بھی ملا تمہیں دے دوں گا۔ 3 دن بعد زید الخیل نے قبیلہ بنو نمیر کے ہاں ڈاکہ ڈالا۔ تقریباً 100 اونٹنیاں اس کے ہاتھ لگیں۔ اس نے وہ ساری کی ساری 100 اونٹنیاں ہمارے ساتھی کو دے دیں اور ہمارے ساتھی کے ساتھ چند آدمی بھی بھیج دیے تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ ہیرا شہر پہنچ جائے۔ پیارے بچوں، یہ زید الخیل کی زبان جہالیت کی یعنی سیرت کا جو پہلا پہلو ہے وہ تھا، ان کی زبان جہالیت کی زندگی کا ذکر تھا۔ ایمان لانے کے بعد ان کا نام زید الخیر تھا۔ زید الخیر کے ایمان لانے کے بعد کی سیرت کا جو دوسرا پہلو ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جانیں گے۔ بچوں کیا سمجھ آئی؟ زید الخیر جو تھے وہ درگزر کرنے والے تھے، جس کے ساتھ انہوں نے اتنا زیادہ احسان کیا، اپنے ہاتھ سے بکری ذبح کر کے کھلائی، اسے دودھ پلایا بکری کا، اور اس شخص نے اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کی 100 اونٹنیاں اور ساتھ میں ایک موٹا تازہ اونٹ بھی چوری کر کے لے گیا۔ اور یہ کتنا، یعنی وہ 7 دن سفر کرتے رہے تو یہ بھی کتنا سفر کرتے رہے نا، پھر جا کے ان کو اپنی چیزیں واپس ملی، لیکن بدلہ لینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، اس کو معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے 100 اونٹنیاں بھی دیں۔ وہ الگ بات ہے ڈاکہ ڈال کے دیں، ظاہر زمانہ جہالیت میں تو یہی کچھ ہوتا تھا۔ اور اب دیکھیں گے ہم اگلی دفعہ کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پھر وہ کیسے ثابت ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔